الحمد لله الذي صدر الخلق الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا نصلي ونصلي على سراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اس دنیا کی ہدایت واسطے سب تو آخری پیغمبر اور آخری پیغام جو دنیا کے اندر تشریف لائے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ اس امت واسطے مشعل راہ ہے اور نمونہ اور آئیڈیل اور مثال ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دور وچ اور جس ملک وچ آگے دعوی نبوت فرمایا، اس دعوی نبوت تو بعد کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت اور دشمنی کے اندر رات دن ایک کر دیتا۔ سر فہرست مخالفین وچوں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ جنہوں نے ہر لحاظ نال اللہ نے پاک پیغمبر کی مخالفت کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ چنانچہ یہودیہ نے اور عیسائیہ نے مشرکین مکہ کو اپنے طور سے ایسے چند سوال پیش کیتے جنہاں سوالوں کو وہ باپ دادے کو سنتے آ رہے ہیں، کوئی ٹوٹی پھوٹی حقیقت انہوں نے دل دماغ میں موجود ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہویا اس طرح ہویا۔ انہوں نے بطور امتحان دے اور بطور آزمائش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کو پہچاننے واسطے اور آپ کو ایک مشکل امتحان ڈالنے واسطے تین سوالوں کا انتخاب کیا کہ اگر یہ سچا پیغمبر ہے تو یہ سوالوں کا جواب بھی سچا دیتے سی، اگر ویسے اس دعویٰ کیتا ہے اس سے کول اللہ کے طرف وحی نہیں آتی، کوئی کتاب مستقل موجود نہیں اس کو، تو پھر یہ دعویٰ نبوت کے اندر کدے سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے پھر ایسا خوب کلی مزارہ کے اندر پر بگڑنا کر سا کہ ایسا آخر ایسے کہ پیغمبر اپنی نبوت کے دعوے میں سچا، لہذا دیکھو نا ساری گل ثابت ہو گئی ہے۔ اساں اے تین سوال کیتے جنہاں نوں انہاں سوالوں کا جواب نہیں آتا، وہ اللہ کا نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ چنانچہ انہوں نے ترے سوال جڑے پیش کیتے انہوں نے جو سب تو پہلا سوال ہا اصحاب
جڑے 7 نوجوان دقیانوس بادشاہ دے دور دے اندر جنہاں ایمان اور اسلام دی دولت نال اپنے سینے کو مالا مال کیتا، جنہاں کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، وہ کس طرح ملک کی جو غائب ہو گئے تھے، کس طرح انہاں نال واقعہ پیش آیا، یہ پہلا سوال۔ اللہ نے مستقل قرآن کی سورت نازل کی، سورہ کہف، جس سے اللہ نے 3 سوالات کا جواب بھی دیتا، اور اللہ نے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرا پیغمبر میں قرآن اتارتا جا رہا، تو انہاں نو سوال کا جواب پڑھ پڑھ کے سناتا جا۔ اللہ نے نبی نے گویا کہ اللہ کا پیغمبر جڑا سچا پیغمبر ہوتا ہے وہ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وہ بلواوے نہیں، اس وقت تک وہ پڑھتا ہی نہیں جب تک وہ آپ پڑھاوے نہیں، اس وقت تک وہ چلتا نہیں جب تک وہ چلاوے نہیں، اس وقت تک وہ ایک قدم ہلاتا نہیں جب تک وہ خود ہلاوے نہیں۔ اس واسطے یہ پیغمبر دی سچائی اور صداقت ہے کہ جدوں بھی کوئی بول سی تو وہی بول سی جڑا بولن دی اجازت دیون والا آپ دے۔ چنانچہ دوسرا سوال ہونا تھا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے دوسرا سوال کیا، یسألونک عن ذی القرنین، اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تیرے کو سوال پوچھ دے، اے تیرے کو سوال کر رہے ذل کرنے بادشاہ دے متعلق، توجہ ہے، ذل کرنے نیک سیرت بادشاہ، اچھے اخلاق اور اعمال والا بادشاہ، جدا اصل نام سکندر، اصل نام کیا ہے؟ سکندر ہوتا نام ہے۔ ذل کرنے ایک مشہور نام ہے جڑا صدیوں تو چلے آ رہا ہے، کرنین 2 سمتاں والا، 2 پاسیاں والا، 2 جگہ تے پہنچن والا، چونکہ ذل کرنین بادشاہ نے 2 سفر کیتے ہیں، ایک مغرب دا سفر کیتا ہے، ایک مغرب تو لے کے مشرق تک کیتا ہے، یہ 2 سمتاں دی وجہ دے نال کرنین نام یعنی 2 سمتاں والا، 2 کنارے تے پہنچن والا بادشاہ۔ چنانچہ انہاں یہودیاں نے مشرکین نے مکہ نو پٹی بڑھا کے بھیجے کہ تساں جا کے سوال کر رہے ہیں، اس بادشاہ کی حقیقت معلوم کرنی ہے، وہ جو ٹوٹی پھوٹی اساں بھی سنی ہوئی ہے تے پکائی ہوئی ہے، باقی جڑی کسر آتی ہے وہ اس پیغمبر کی زبان پر بیان ہو گئی تے سانو پورا علم سے ہو جائے اور اس نبی کا امتحان بھی ہو جائے۔ جڑے میرے سلسل میں بادشاہ دے بارے پوچھا، اس نے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ایمان قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، بس تھوڑی ہی دیر بعد ان قریب میں اس بادشاہ کا حال کو سناونا شروع کر دینا، کیونکہ یہ بادشاہ اسی کے حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے اس بادشاہ کی بادشاہی کا ذکر کیا قرآن پاک دے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر پڑھ کے سنائے گا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اس سکندر بادشاہ ذل کرنین ایسا بادشاہ اللہ کریم فرماتے ہیں اساں زمین دے اندر بادشاہی عطا کی، مکنہ یہ بادشاہ اساں بنایا، اے ساڈے طرف بادشاہ بن کے آیا اور اساں بادشاہی دے تخت راجمان کر دیتا، اور بادشاہی دے جڑے میرے
دیا، طاقت بھی مل گئی تے بادشاہی بھی مل گئی تے بادشاہی دے اسباب دے آلات تے سامان بھی مل گئے، جڑے میرے عروج عطا کیتا فَأَنْبَا سَبَا اسا یہ سب کچھ دیتا، پھر اسا انہوں نیک راہ تے چلا دیتا۔ سبحان اللہ، بادشاہ بھی ہوئے وہ دے کل ہر چیز موجود بھی ہوئے تے صحیح رستے تے نہ ہوئے، یہ بھی اللہ دے طرفوں عذاب سمجھو، اللہ دے طرفوں انعام ہے کہ اللہ بادشاہ بھی دے گے اور بادشاہی دے اسباب تے آلات تے سامان بھی دے گے، وَأَتْبَا سَبَبَا صراط مستقیم بھی دے گے۔ وہ دی لائن بھی ٹھیک ہوئے، وہ دا رستہ بھی ٹھیک ہوئے، یعنی وہ دا ایمان ٹھیک ہوئے، وہ دا نظریہ ٹھیک ہوئے، وہ دا رب نال تعلق ٹھیک ہوئے، تو تا بادشاہی مدہ کر دی۔ اللہ پاک نے اور وہ سب کچھ دے کے سب تو بڑا انعام ملتا فاطمہ صحابہ اور اسی طرح نے چھوڑیا، اسی دلائیں ٹوری میں چلتا رہا، وہ دا پہلا سفر شروع ہو گیا، وہ دا پہلا سفر دی بادشاہی کے زمانے دے اندر، وہ دی بادشاہی کے دور دے اندر، وہ دا پہلا سفر آیا، اللہ فرماتا اس سفر شروع کیتا تے چلتا رہا تے چلتا رہا تے چلتا رہا حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما سفر کر رہا پیدل جا رہا چلتا پیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس جگہ تے پہنچا جتنے سارا سورج غروب ہو گئے، گویا کہ مغرب تک پہنچنا ہر بندے دا وس، اللہ اتنے اسباب انہوں دیتے ہن کہ وہ چلدیاں چلدیاں کتھے پہنچا، مغرب کے کنارے تے جا کے پہنچا، اس جگہ تے پہنچا جتنے کالا تناب پانی دا، اس کالی کھاٹی دے اندر، اس تناب دے اندر جتنے جا کے سورج غروب ہوتا ہے، وقت بندے نو نظر نہیں آتا، اس جگہ تے جا کے سورج غروب ہویا، جتنے پانی دا کالا تناب موجود ہے، مغرب دے کنارے تے پہنچا، اتھے ایک قوم ملی، اتھے کے ملی ایک قوم بھی اتھے جس ڈیرہ لایا آیا، ایک قوم بھی اتھے آباد نہیں جڑی اتھے موجود نہیں، جڑے میں اس قوم کو پہنچے گے، اللہ پاک کے طرفوں اس سے کرنا ہے بادشاہ الہام ہویا، اللہ پاک فرماتا ہے الہامی طور پہ کیونکہ نیک وقت بندہ نیک بندیاں دے دل دے اندر سائنس اس قسم دیا گلاں پا دیتے ہیں، اس قسم کے خیالات انہاں دے دل دے اندر سا خود پا دیتے ہیں، اساس بادشاہ نو آکھیا اللہ یا ذوالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا، اللہ پاک نے فرمایا فیصل کرنا ہے بادشاہ کو آکھیا کیڑی قوم تیرے محتاط ہو گئی ہے، کیڑی قوم تیری بادشاہی دا سکہ آکے بیٹھ گیا ہے، اور میں تینوں اختیار دیتا گیا اس قوم کو عذاب دے میں تا تیری مرضی، چھوڑ دے میں تا تیری مرضی، معاف کر دے میں تا تیری مرضی، کہ سزا دے میں تا میں تینوں اختیار دیتا ہے۔ اس وقت بادشاہ فرمان فرماتا ہے اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور انہاں بھلائی کرے مرضی، انہاں ظلم تے زیادتی کرے تا تیری مرضی، ابو حضرت رسول کرنا ہے بادشاہ نے پتہ کیا قال من قال اما
انہاں وچوں ظلم کرسی اس قوم دا وڈیرا بن کے ظالم بن گیا اس قوم دا وڈیرا بن کے اظلم بن گیا اس اللہ دی مخلوق نال زیادتی کیتی اللہ دی مخلوق تے ظلم کیتا ظلم دا اوتھم مچا دیتا اس بستی دے اندر اس علاقے دے شہر دے اندر اے اللہ پھر میرا فیصلہ ہے فسوف نعذبو اسانو او دے ظلم دی سزا دے ساں ظلم دی سزا دے ساں اور میرا اللہ ایک سزا انہوں اتھے ملنی ہے تے ایک سزا انہوں ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا بڑا عجیب و غریب اوپرا قسم کا عذاب جڑا انہاں نوں ملنا ہے او قیامت تو بعد جا کے ملنا ہے باقی جڑا انہاں نوں سمجھاون واسطے دینا ہے او اتھے بھی میں عذاب دے دینا ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى اے میرا اللہ جڑے انہاں وچوں ایماندار ہوئے آمنا وَعَمِلَ صَالِحًا جنہاں دا عمل بھی چنگا تے جنہاں دا ایمان بھی چنگا ہویا انہاں دے بارے فیصلہ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَى انہاں دا بدلہ اتھے بھی چنگا اس قوم نو ساڈے طرفوں آسائش تے آرام مل سی اللہ دے دربار جدوں پہنچی اتھے بھی اچھا تے سونا بدلہ اللہ عطا کر دے سی وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا توجہ ہے ذوالقرنین بادشاہ نے اس رستہ اختیار کیتا اس رستے دیکھتا اس قوم نال ملاقات ہوئی اس قوم دل اختیار کیتا پھر اللہ فرماتا ہے ثم اتبع سببا پھر ایک رستے تے چلیا اس رستے تے اساں چلایا اس راہ تے انہوں اساں چلا دیتا جب اس رستے تے پھر چل پیا پھر سفر کردیاں اللہ پاک فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا اللہ پاک فرماتے ہیں پھر صبر کر دیا اس کنارے تے پہنچا جتوں سورج نکل دے سورج جتوں طلوع ہوندا ہے طلوع والے کنارے نو مشرق آکھدے تے غروب والے کنارے نو بولو مغرب کو چلیا تے اتنا لمبا سفر کیتا اس جگہ تے جا کے بریک لائی جتوں سورج نکلدا پیا اس سورج نے طلوع والی جگہ تے پہنچا اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی جگہ تے پہنچا کہ سورج طلوع ہو رہا اور ایسی جگہ تے بھی پہنچا جتھے کوئی قوم ملی ہے اس قوم نال ملاقات ہوئی لم نجعل لهم من دونها سترا جیڑی اس قوم تے سورج دے درمیان کوئی آڑ کوئی نہ کوئی چھت کوئی نہیں کوئی پردہ کوئی نہیں انہاں نو ڈائریکٹ دھوپ دی مار کھانی پیندی آئی ایسی قوم بھی تھا چھت کوئی نہیں کھڑا دے یہ چھڑیاں حویلیاں بنا کے بیٹھے کوئی پردہ کوئی نہیں کوئی آڑ کوئی نہیں سورج دی گرمی انہاں نو ڈائریکٹ پہنچدی پئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا اے جیڑا کچھ اساں بیان کیتا اے بھی انجے کذالک اے اسی طرح ہے کیوں وقد احطنا بما لم لدیہ خبرا یہ جڑا کچھ اساں بیان کرتے پیا ہے سارا سارے اکھاں دے سامنے ہوئے ہے یہ سارے کو
سانو پتہ کوئی نہیں، سانو پتہ ہے تے تاں اساں تانوں تفصیل سنا رہے ہیں کہ ساڈے علم وچ نہ ہوے ہاں تے تانوں یہ تفصیل کون سنا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہی تفصیل سنا سکتا ہے جڑا ساری کائنات دے حالات تو واقف ہوے، جڑا ساری کائنات دے حالات جاندا ہوے۔ یہودی نہیں جانتے، مکے دے مشرک نہیں جانتے، حتیٰ کہ اللہ کا نبی نہیں جانتا۔ اس نبی کو سمجھایا اصل سمجھایا، پڑھایا تے اصل پڑھایا، ساڈے پڑھاون تے سمجھاون نال نبی نے قوم کو سمجھا دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، دو سفر ہو گئے، ان تیسرے سفر تے چلتا پیا، ان درمیانہ سفر۔ ثم اتبع سببا، پھر اساں انہوں ایک رستہ سمجھایا کہ وہ اس جگہ نو چھوڑ کے اور رستے تے سفر کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ اس سفر تے چلیا تے چلدے حتیٰ گزرن اتوں بھی پہاڑ تے اس پاسوں بھی پہاڑ تے پہاڑ دیاں اونچیاں لمبیاں چوٹیاں بڑی ہوئیاں نے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ جڑے اس جگہ دے تے پہنچے نے جتھے دو پہاڑ تے دو کھڈیاں موجود ہیں، انہاں دے اندر حضرت ذوالقرنین بادشاہ نوں ایک قوم ملی۔ کہ ملی؟ ایک قوم ملی۔ اس قوم نال جڑے حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے ملاقات کی، ملاقات میں حضرت نے اپنی وال کی، انہوں نے اپنی وال کی، لفظ لا یکادون یفقہون قولا۔ حضرت ذوالقرنین جڑی گل کرن قوم نو سمجھ، کیونکہ انہاں دی بولی ہو رہی تے انہاں دی بولی میں سمجھو پنجاب دے اندر پٹھان تے پنجابی کٹے ہو گئے، پنجابی نے اپنے وٹے رولنے تے پنجاب نے پٹھان نے اپنے وٹے سجنے۔ پنجابی کو پٹھان دا پتہ نہیں لگنا تے پٹھان کو پشتو دا پتہ کوئی نہیں لگنا، اس وقت ایک دوے دی بولی تے تو سمجھنا آئی تے وہ پریشان ہو گئے۔ اس پریشانی دے اللہ نے لا یفقہون لا یکادون یفقہون قولا، انہوں نے گل سمجھ نہ سکے۔ وہ بڑا زور لایا بادشاہ نے، بارہ اشارے کنائے دے اندر انہوں نے درمیان ایک ترجمان آیا، اس نے وہ دی بولی سنی، انہوں نے بولی سن کے انہوں سمجھایا، انہوں نے بولی سن کے انہوں سمجھایا، ایک دوے نو گل سمجھاونے کامیاب ہوئے۔ تو قوم اپن لگی اتفاقی بادشاہ سلامت ساڈے علاقے آ گئے ہو، اتفاقی آ گئے آپ آ گئے ہو تے تواڈی بادشاہی نو ویکھ کے، تواڈی طاقت تے تواڈے اسباب تے سامان تے مشینری نو ویکھ کے اساں خوش ہو گئے۔ اساں ایک مصیبت وچ پھسے پیا، ایک مصیبت وچ پھسے پیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے تینوں ساڈی مصیبت دا علاج بنا کے بھیجو میں تے تساں آئے ہو۔ اس وقت ساری مصیبت پہلے سن کے ہو، ساری مصیبت کہ اتھے پہاڑ کو پرلی سائڈ تے ایک قوم راندی ہے، ان تا چھوٹے چھوٹے ترڈے، ان تا چھوٹے چھوٹے بالکل ترڈے، بالکل پیتر، بالکل کوڈوین، مگر انہیں تنگ انج کیتا ہے کہ نہ ساڈا پانی چھوڑ دیں، نہ ساڈا سامان چھوڑ دیں، نہ ساڈا عزت چھوڑ دیں، سانو ہر پاسوں لٹ مار کیتی کھلن، ساڈا رات دن ایک ہویا کھلن، ساڈا جیونا حرام کیتی کھلن، ساڈا جیونا حرام کیتی کھلن۔ بادشاہ اللہ دا نام جس اللہ کے تینوں اس رستے تے بھیجے، جس اللہ
دے بارے کوئی سوچیا کہ انہاں دے اساں ہاتھ کنڈیاں تو بچویا محفوظ تھی ونیا انہاں دی دست رستوں سا پہرو ونیا او ساڈے تک نہ آ سکنا کوئی طریقہ بنا کہ کر کوئی طریقہ بنا او بادشاہ کا کھڑا بادشاہ سلامت اور سانی مجبوری سن لے تے سانی حالت سن لے جڑی حالت تے سب سے پایا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا اس قوم کا یاجوج ماجوج کہ نہ لوگ آدھر جوج مجوج نہ کہوے یاجوج ماجوج اس قوم کا نام ہے اس قوم کے درمیان سارے درمیان ایک دیوار تھا تاکہ وہ انہیں ٹپ کے نہ آمن تے سب تاک نہ کریں حضرت ذوالقرنین بادشاہ آکھن لگے چندہ آنکھیں تے چندہ چندہ بھی کر دے سا امداد بھی آنکھیں تیری نام کر دے سا مگر سانا معاملہ حل کریا اگے بادشاہ جو کہ لالچی کوئی نہ آئی یہ ہوئے لالچی تے آنکھیں پچھلے لٹ کے کھا گئے پہلے میرا کشکول بھرو پہلے میں نو ٹیکس دے وہ چندے کٹھے کراؤ جیباں خالی کراؤ پورا ملک میری جیب پاؤ تے تاں ملک چل سی توجہ ہے تا ملک چل سی جڑے کرپٹن انہاں نے سستا کم بھی کیتا ہے ملک بھی چلایا ہے کیتا کہ نہیں کیتا ملک بھی چلایا ہے ہر شے عام بھی ہے سستی بھی ہے ہن چیز بھی کوئی نہیں تے ہے بھی مہنگی تے اے کون ہے یہ ریاست مدینہ دے والی ہے سبحان اللہ جاگ دے پہو کہ ستے پہو بادشاہ دے دل جلالت کوئی نہیں آدھے قادم مکنی فی ربی خیر جو کچھ اللہ میں نو مال دیتا ہے توڑی مال تے امداد کو لو میں نو اللہ بہتر دیتا ہے میرے وقت وہ کافی ہے توڑے مال تے جنگے کی ضرورت نہیں فائنونی بقوت البتہ توڑے مزدوران دی لوڑ ہے تو سب بندے نال محنت کرو تے ہاتھ پیر ہلاؤ پھر دیکھو کہ نکلتا میرا جان بینکم و بینہم ردما توڑے تے انہاں دے درمیان بڑے مضبوط یار دیوار قائم کر دے سا آتونی زبر الحدید جلدی کرو لوہا کٹھا کرو حتی اذا ساوا بین الصدفین حتی کہ لوہا کٹھا ہو گیا اللہ فرمائنا دیا چادرہ بناؤ چادرہ دے اتے چادرہ بیٹھ کرنے شروع کر دے ہو حتیٰ کہ پہاڑ دی چوٹی تو کتا نکل گئی روح دی دیوار کیمل تیار دیوار تیار ہو گئی اس میں بادشاہ نے کہا لنفخو حتیٰ جعلہ نارا اوڑے نو پھوکے مارو آگ نو کے کرو پھوکے مار کے سرگاؤ سارے بندے رل کے پھوکے مار کے پیر حتیٰ کہ اتنی اگ لگی کہ لوہا آگ بن گیا رت لال ہو گیا اس نے آنکھا لگا کالا تونی افرق علیہ کبرا جلدی کرو پگھلے ہویا تانبا میرے کو لے ہو پگھلے ہویا تانبا اس لوہے کی دیوار دے اندر پڑ گیا یہ میرے پڑ گیا تو آنکھا لگا فمستاؤ ای یظہرو وما استطاؤ لہو نقبا اور اتنے بھی نہیں آ سکتے کہ دیوار ان نقب لا کے سراخ بھی نہیں کر سکتے اوپرا دفارا سن تسا ستے رہو تو سب موجہ مارو ہوئی تھے وہ نہیں آ سکتے انہاں کے اتنا بڑا کم کیویں کیتے بادشاہ علیہ کالا رحمت میرے ربی اے میرے رب دی رحمت میرے پہ بڑی راجہ بات ربی جعلہ دکا مکان بات ربی حقا آخر لگا اے میرے رب دی رحمت ہے میرے رب وعدہ کیتا ہے کہ ایک قوم سارا دن کوشش کر دی رہا سی مگر یہ دیوار توڑ نہیں سکتی البتہ ایک ٹائم مقرر ہے قیامت دے قریب
قیامت دے قریب ایک قوم اس دیوار نو چٹن وچ کامیاب ہووے سی، چٹدیاں لوہا باریک ہووے سی، حتیٰ کہ وچوں سوراخ ہووے سن، وچوں مورے تے دروازے نکلا سن. ایک قوم اس ٹائم باہر آسی، اس تو پہلے بادشاہ مطمئن ہو ونجے اندر نہیں آ سکتی. 2 سوال پورے ہو گئے، ایک رہ گیا. انشاءاللہ میں کسی جگہ